نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ کل سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا امام مہدی کے بارے میں اور دجال کے بارے میں۔ تو آج ہم نے ابتداً 3 باتیں پڑھنی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت مہدی کے حوالے سے 3 باتیں سمجھنا بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مہدی کون ہوں گے، ظہور کے بعد کیا کریں گے، اور ان کا ظہور کب ہوگا۔ ان کو اگر سمجھ لیا جائے تو اس موضوع سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ آج تک اس میں مختلف قسم کی گمراہیاں پھیلائی گئی ہیں اور اس کی وضاحت کرنے میں غفلت کی گئی ہے۔ تو اس لیے اب ان کی وضاحت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات، حضرت مہدی کون ہوں گے؟ گویا کہ یوں سمجھ لو کہ سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ حضرت مہدی کون ہوں گے۔ تو اس سوال کا جواب 2 طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب 2 طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ حضرت مہدی کا غیبانہ تعارف۔ نمبر 2 حضرت مہدی کا حاضرانہ تعارف۔ تو سب سے پہلے حضرت مہدی کا غیبانہ تعارف۔ حضرت مہدی کا غیبانہ تعارف تو متعین ہے کہ وہ حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی محمد یا احمد، اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مہدیات کے محقق علامہ سید بزرگجگی فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمنہ بھی تحریر کیے ہیں۔ مہدی ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہے۔ نام تو پیچھے آ گیا کہ مہدی ان کا نام نہیں ہے بلکہ وہ نام ان کا محمد ہے یا احمد ہے۔ مہدی کا معنی ہے ہدایت یافتہ، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیز اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پورے روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے، تو حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا، اور وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا بنا کر امت کے لیے مثال کردار ادا کریں گے، اور چند سالوں میں وہ کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بننا پڑ رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ یہ تو ان کا سیدھا سادہ تعارف ہے جو اکثر احادیث میں موجود ہے۔ جہاں تک دوسری بات ہے کہ حضرت مہدی کا حاضرانہ تعارف، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ شخص سچا مہدی کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں۔ دعوی مہدیت اور حقیقی مہدیت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ اس کے کئی دلائل ہیں،
چونکہ جھوٹے مدعی ہر دور میں فتنہ پھیلاتے رہے، ہمارے زمانے میں بھی اس روحانی منصب پر فیض ہو کر دنیاوی مفادات بٹورنے والوں کی کمی نہیں ہے، لہٰذا ہم جھوٹے مدعیوں کے فتنے کی تردید میں چند مضبوط دلائل پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ جھوٹا ہے۔ اس کے اوپر چند دلائل پیش کیے جائیں گے جو انشاءاللہ کل کے سبق میں وہ بیان ہوں گے۔ آج ہم نے 2 باتیں پڑھی ہیں، ان میں اصل تو حضرت مہدی کا تعارف تھا، اور پھر حضرت مہدی کا تعارف غیبانہ بھی تھا اور حاضرانہ بھی تھا۔ ہم نے دونوں کو پڑھا ہے، اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔